بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے سورہ الدخان آیات نمبر 3 کی تفسیر۔ آئیے چلتے ہیں بیان کی طرف۔ سورہ دخان کی مذکورہ آیت میں جو لیلۃ مبارکۃ کے الفاظ آئے ہیں، ان سے بعض لوگوں نے 15 شعبان کی رات مراد لی ہے، لہذا بہتر معلوم ہوتا ہے کہ سورہ دخان کی مذکورہ آیت کی تفسیر قدر تفصیل سے ذکر کر دی جائے۔ چنانچہ معلم التنزیل المعروف تفسیر خازن میں ہے، حضرت قتادہ اور ابن زید رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ لیلہ مبارکہ سے او لیلۃ القدر مراد ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کیا، اور آگے لکھا ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد نصف شعبان کی رات ہے۔ اور یہاں یہ بات یاد رہے کہ اہل علم کے نزدیک جو بات صحیح تر ہو اسے پہلے معروف کے صیغے سے ذکر کر دیا جاتا ہے، اور جو غیر معتبر اقوال ہوں انہیں مجہول کے صیغہ قیلہ کے بعد لایا جاتا ہے، جیسا کہ یہاں ہے، اور ایسے ہی دیگر مقامات اور دیگر مسائل میں بھی ہوتا ہے۔ لہذا یہ بات واضح ہو گئی کہ امام خازن کے نزدیک حضرت ابو قتادہ رحمہ اللہ اور ابن زید رحمہ اللہ کی تفسیر ہی زیادہ معتبر اور صحیح تر ہے، اور ان کے نزدیک یہاں لیلہ مبارکہ سے رمضان مبارک والی لیلۃ القدر ہی مراد ہے، نہ کہ نصف شعبان والی رات، اور یہ دوسرا قول ضعیف و مرجوح ہے۔ تفسیر جامع البیان۔ تفسیر جامع البیان میں جمہور اہل علم کا مسلک یہی ذکر کیا گیا ہے کہ اس سے مراد رمضان المبارک والی لیلۃ القدر ہے۔ البتہ مرجوح قول ذکر کرنے کے لیے یہ بھی لکھا ہے، بعض کے نزدیک اس سے نصف شعبان کی رات مراد ہے۔ تفسیر جلالین۔ دوسری مختصر و جامع تفسیر جلالین میں تفسیر المدارک کے حوالے سے لکھا ہے، اس سے مراد رمضان المبارک والی لیلۃ القدر ہے یا پھر نصف شعبان والی رات، اور آگے اس لیلہ مبارکہ کے بارے میں لکھا ہے کہ اس مبارک رات میں قرآن کریم 7ویں آسمان لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا، اور پھر شعبان و رمضان کی دونوں راتوں کے بارے میں لکھا ہے۔ جمہور اہل علم کے نزدیک اس مبارک رات سے پہلی یعنی رمضان المبارک والی لیلۃ القدر ہی مراد ہے۔ تفسیر فتح القدیر۔ معروف محدث و مجتہد اور مفسر قرآن امام شوکانی رحمہ اللہ اپنی تفسیر فتح القدیر میں لکھتے ہیں، اللیلۃ المبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے، جیسا کہ ارشاد الہی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں مذکور ہے، اور اس کے 4 نام ہے: لیلہ مبارکہ، لیلہ البراء، لیلۃ السق یعنی قراردادوں کی رات، اور لیلۃ القدر۔ آگے چل کر لکھتے ہیں اکرمہ رحمہ اللہ نے اس سے نصف شعبان کی رات مراد لی ہے، مگر حق یہ ہے کہ صحیح بات وہی ہے جو جمہور کا مسلک ہے کہ اس سے لیلۃ القدر ہی مراد ہے، کیونکہ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے مجمل ذکر فرمایا ہے، مگر سورہ بقرہ کی آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن میں واضح کر دیا ہے۔ اسی طرح سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں بھی وضاحت موجود ہے، اور اس واضح بیان کے بعد کوئی وجہ ہی نہیں رہ جاتی کہ اختلاف کیا جائے، اور نہ ہی کسی شک و شبہ کی گنجائش رہ جاتی ہے۔ تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ ترجمان القرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہی ثابت ہے کہ اس رات سے رمضان والی لیلۃ القدر ہی مراد ہے۔ تفسیر کبیر۔ امام رازی رحمہ اللہ نے لیلہ مبارکہ سے لیلۃ القدر مراد ہونے کا تذکرہ کرنے کے بعد لکھا ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ سورہ دخان کی اس مذکورہ آیت میں لیلہ مبارکہ سے مراد نصف شعبان کی رات ہے،
ان کے پاس کوئی قابل اعتماد دلیل نہیں ہے۔ تفسیر ابن کثیر۔ اسی طرح امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی اپنی شہرہ و آفاق تفسیر میں جمہور کے مسلک کی ہی تائید کی ہے کہ اس رات سے مراد رمضان المبارک والی لیلۃ القدر ہی ہے، اور اس کے بعد لکھتے ہیں جو شخص اس رات کو 15 شعبان کی رات کہے اس کی بات دور کی کوڑی یا بعید از حقیقت ہے، کیونکہ نص قرآن سے ثابت ہے کہ وہ رات رمضان المبارک میں ہے۔ احکام القرآن اور قاضی ابو بکر ابن العربی احکام القرآن میں رقم دراز ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک اس سے زیادہ لیلۃ القدر ہی مراد ہے، اور 15 شعبان والا قول باطل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صادق اور قاطع نزاع کتاب قرآن کریم میں فرمایا ہے رمضان المبارک ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے نص مہیا فرما دی کہ نزول قرآن کا مہینہ ماہ رمضان ہے، پھر یہاں اس رات کے وقت کو ان الفاظ میں تعبیر فرمایا کہ اس مبارک رات میں اور نصف شعبان والی رات کی فضیلت اور نسخ آجال یا تقدیر کے بارے میں کوئی قابل اعتبار و اعتماد حدیث نہیں ہے۔ ان تفسیری حوالہ جات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ سورہ دخان کی آیت 3 میں مذکور رات رمضان المبارک والی لیلۃ القدر ہے، نہ کہ 15 شعبان والی رات، اور تفسیری کتب کی طرح ہی شروح حدیث میں بھی یہی بات کہی گئی ہے۔ مثلاً معروف حنفی محدث ملا علی قاری رحمہ اللہ مرقع شرح مشکات میں لکھتے ہیں بعض اسلاف کا خیال ہے کہ لیلہ مبارکہ سے مراد نصف شعبان کی رات ہے، لیکن یہ قول نصوص قرآن کے مخالف ہے، کیونکہ قرآن کا نزول رمضان میں لیلۃ القدر میں ہے، لہذا اللیلۃ المبارکہ سے بھی لیلۃ القدر ہی مراد ہے۔ اس طرح آیت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ علامہ عبد الرحمن مبارک پوری تحفۃ الاحوذی شرح جامع ترمذی میں رقم طراز ہیں۔ بے شک آیت انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ میں لیلہ مبارکہ سے مراد جمہور کے نزدیک لیلۃ القدر ہے، بعض اسے نصف شعبان کی رات سمجھتے ہیں، مگر یہ قول مرجوح و ضعیف ہے۔